الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. حضرات محترم، اس مختصر سی مجلس میں آپ حضرات سے اختصار سے 5 باتیں کرنی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ سب سے قیمتی چیز جو میں نے عرض کی پچھلے 2 جمعے پہلے، روئے زمین میں سب سے قیمتی چیز جو ہمارے پاس ہے وہ ایمان ہے. اور دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے تو ایمان ہے، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک امتی ہونے سے تعلق ٹوٹ گیا تو پھر ایمان نہیں ہے. چاہے جتنے اچھے اعمال ہوتے رہے، کتنے اعلیٰ اخلاق ہوتے رہے، پھر ایمان نہیں ہے. تو یہ تو طے ہو گیا کہ ہم کیا ہیں؟ مومن ہیں. ہم کیا ہیں؟ سب کو الحمدللہ جس نعمت پر شکر ادا کیا جائے اللہ وہ نعمت بڑھا دیتے ہیں، اور ایمان بھی بڑھتا رہتا ہے. تو امام بخاری نے بولا تو کہتے ہیں اصل ایمان بڑھتا ہے، لیکن جمہور علماء کہتے ہیں ایمان کی اصل تو وہی ہوتی ہے، آثار ایمان بڑھتے رہتے ہیں. ایمان کی نشانیوں، اعمال، یقین بڑھتا رہتا ہے. تو یہ اللہ کا شکر ہے ہم مومن ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے متعلق فرمایا کہ آپ کا حق مومنوں پر اتنا زیادہ ہے، اتنا زیادہ آپ کا حق ہے مومنوں پر کہ ان کی جانوں کا بھی ان پر اتنا حق نہیں ہے. آپ نے کبھی خدا نہ خواستہ ہاتھ ساتھی کوئی معاملہ ہو گیا، زلزلہ آ گیا، اچانک مکان گر رہا تھا تو فوراً بندہ کیا کرتا ہے؟ جان بچاتا ہے. اچھا یہ بہت اچھا خیال آتا ہے کہ میری بیوی ہے، بچے ہیں، یعنی فوراً جو فطرتی بات ہے جو اس کے اندر رکھی ہوئی ہے، وہ سب سے زیادہ کس چیز کو بچاتا ہے؟ اپنی جان کو بچاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اتنا دھیان رکھو، تم اپنی جان کو بچاتے ہو، وہ بے شک حق ہے جان کا، پر رسول اللہ کو بچانا خود سے بھی زیادہ حق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ کرنا اس سے بھی زیادہ حق رکھتا ہے. جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حقوق ہیں، وہاں ایک حق ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اپنے نبی کا دفاع کرتے رہیں. دفاع مصطفیٰ بھی ہمارے ذمہ ہے، اور وہ جس سطح تک ہو سکے اس سطح تک اگر کریں گے تو حضور کا حق ادا کیا، اور اگر نہیں کریں گے تو حضور کا حق نہیں ادا. اللہ اکبر. حضرت زید بن بطنہ ایک صحابی ہیں جو کسی طریقے سے دھوکے سے گرفتار کیے گئے اور مکے والوں کو بیچ دیا. ایسے ستون کے ساتھ انہیں باندھ دیا اور پورے مکے والے حرم سے باہر بعد میں اس کا تماشا دیکھتے ہیں. عاشق رسول کا تماشا لایا ہے. اللہ اکبر. یہ جو ہمیں دہشت گرد کہتے ہیں اس کی تاریخ پڑھو، پرانی بھی اور اب کی بھی پڑھو. دہشت گرد ہم نہیں ہیں، نہ اسلام ہے نہ مسلمان ہے. دہشت گرد یہ دنیا کے بڑے خبیث یہود نصارہ ہے. یہود نصارہ یہ بدبخت دنیا کے بڑے دہشت گرد ہیں. مسلمان اور
اسلام دہشت گردی ہی سکھاتا ہے. ہم تو وہ ہیں جو کافر حاصل پہ تائی کی بیٹی بھی آتی ہے مگر بے شک اس کا عیسائیت سے ہے. میرے محبوب اپنی رحمت کی چادر اس کے لیے دیکھتے ہیں. ہم تو اس نبی کے بولنے والے جنہوں نے حضور کو مکہ سے نکالا اور ہمارے محبوب کیا اعلان کرتے ہیں جس دن مکہ فتح ہوتا ہے لا تثریب علیکم اليوم. جہاں تک ہماری ذات کا تعلق ہے وہاں ہم بہت نرم دل ہیں. جب بات مصطفیٰ کی آتی ہے تو پھر ہم نرم دل نہیں ہیں, پھر ہم کافروں کے لیے سخت ہیں. کیوں؟ یہ کوئی جذباتی بات نہیں. اللہ فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق جانوں سے بھی بڑھ کر ہے, زیادہ ہے. تو وہ کیسے حق ادا ہوگا؟ تو میں کر رہا تھا عاشق رسول حضرت زید بن مسلمہ کو ستون کے ساتھ باندھ دیا. تماشا دیکھا جا رہا ہے عاشق رسول کا. ہم نے زندگی بھر کبھی ایسے نہیں کیا. 1400 سال تاریخ ہماری 1450 سال میں اٹھا لو, ہم نے کبھی انسانیت کی تحریر نہیں. اللہ اکبر. حضرت کو باندھ دیا, ہاتھ بھی باندھ دیا ستون سے, پورا جسم بھی, تاکہ حرکت نہ کر سکے. اب مشرک کھڑے رہو, یہ عمل کے دائی, ٹھیکیدار, حقوق انسانیت کے ٹھیکیدار, ایک دو نہیں ہے, سینکڑوں کی تعداد میں. کسی کے ہاتھ میں برچھی ہے, کسی کے ہاتھ میں نیزہ ہے, کسی کے ہاتھ میں تلوار ہے. جو جس کے ہاتھ میں ہے وہ آ کر ان کے جسم میں جب ہوتا ہے. ایک مجبور جسم کیا کرے گا تڑپنے کے سوا؟ جب وہ تڑپتا ہے تو جسم سے خون رسنے لگتا ہے. سب سے لے کر پاؤں تک دائیں بائیں ہر جگہ اسے زخم دیے جاتے ہیں. کوئی تلوار کی نوک سے زخم دے رہا ہے, کوئی برچھی اور نیزے سے زخم دے رہا ہے. امتحان ہو رہا ہے عاشق کتنا پکا ہے. دامن مصطفیٰ چھوڑتا ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر. عاشق کتنا پختہ ہے, امتحان ہو رہا ہے. حضرت زید کے سورے جسم سے جگہ جگہ سے خون بہ رہا ہے. ایمان والو بتاؤ اس وقت ایمان کی کیا سزا ہو, کس درجے کے ایمان پہ وہ اس وقت فائز ہوں گے. آگے بڑھ کے ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. بس میں آگے بڑھ کے پوچھا, زید اگر تجھے چھوڑ دیا جائے اور تم اپنے بیوی بچوں میں خوش باش رہے اور تیری جگہ جہاں تیرے نبی کو لے لیا جائے تو کیا خیال ہے؟ رشید میں اور جیسے کم چوپی کر جاتے اور عاشق رسول اس حالت میں وہ جکڑا ہوا ہے. اس کے جسم کو تو جکڑ لیا ہے لیکن اس کے ایمانی حرارت کو نہیں جکڑا جا رہا. جسم کو تو جکڑ لیا ہے, ایمانی حرارت کو نہیں جکڑ سکے. ایمانی جوش اور ایمانی جذبے کو نہیں مکمل جکڑ سکا. جواب سنو ایمان والو, اللہ ہمیں بھی ہماری اولادوں کو بھی رسول اللہ کی ایسی وابستگی نصیب فرمائے. حضرت زید کا جواب سنو جوانوں, تم جو اپنی جوانی پر ناز کرتے ہو, ایک زید تھے جنہیں اپنی جوانی پہ ناز تھا. ایک حبیب بن زید تھے جنہیں اپنی جوانی پہ ناز تھا. عبداللہ ایک حضرت عبداللہ تھے جنہیں اپنی جوانی پہ ناز تھا. ایک حضرت حذیفہ تھے جنہیں اپنی جوانی پہ ناز تھا. وہ جوانی رسول اللہ کی محبت میں لگ گئی. اللہ ہماری بھی ہمارے جوانوں کو بھی جوانی حضور کی محبت میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے. لوگ سے آمین تو کہہ, آج کسی نے قبول نہیں ہو جانا پڑتا. کچھ پھول تو کھلتے ہیں مزاروں کے لیے, ہر پھول کی قسمت میں دلہن کے گلے میں پہنچنے نہیں کرتا. ابھی کہا کرو شاید قبولیت کا وقت ہو
کس کو وہ قبول کر لیں. تو حضرت زید سے جب یہ کہو تو چونک اٹھے, ہاتھ باندھے ہوئے, پاؤں باندھے ہوئے, اور کیا کہہ رہے ہیں, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کیا کہہ رہے ہو, اپنی بات کو پھر دوہراؤ. اس نے سوچا کہ شاید دوہرانے سے کوئی بات بن جائے. اب جب دوہرائی بات تو کہا تم یہ کہتے ہو کہ مجھے چھوڑ دیے جائے, میری جگہ میرے مصطفیٰ کریم کو لے لیے جائے, اور میں تو یہ بھی نہیں برداشت کر سکتا میری جان چھوٹ جائے, مصطفیٰ جہاں ہے اس کے بدلے میں انہیں ایک کانٹا چبھ جائے, ایک کانٹا انہیں چبھ جائے, مجھے تو یہ بھی برداشت نہیں. کسی طرح کے ایک جواب حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے بھی دیا تھا. تو ہمارا جواب کو بڑی جلدی یہی ہے, ہم سب کچھ سہ سکتے ہیں پر اپنے نبی کی تکلیف اور دکھ زور سے بولو. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں اگر آپ کی توہین کی گئی ہے تو آپ کو تو اللہ نے اتنی شان دے دی ہے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. آج کل کے کچھ سکالر یہ سوال اٹھاتے ہیں, حضور کو تو اللہ نے اتنا مقام بنا دے دیا ہے, اب یہ کسی کے کچھ کہنے سے یا لکھنے سے یا خاکے بنانے سے ان کی شان کو کوئی نہیں فرق پڑتا. اس میں کوئی شک نہیں ہے, ان کی شان کو فرق نہیں پڑتا, لیکن اگر مومن اس کو برداشت کرے تو اس کے ایمان کو فرق پڑتا ہے. حضور کی شان کو فرق نہیں پڑے گا. ہم اس دشمن رسول سے اس لیے نہیں ٹکرا رہے کہ میرے نبی کا شان اونچا ہو جائے, اور اس لیے ٹکرا رہے ہیں جو ان سے جڑ جاتا ہے وہ بھی اونچا ہو جاتا ہے. میں کہا کرتا ہوں عاشق شہید تو سارے ہی ہوتے ہیں. کوئی میدان جہاد میں شہید ہوا, کوئی اللہ کی راہ میں جا رہا تھا, ناگہانی اچانک بہت آگے شہید ہوا, دوڑ کے ہوا شہید ہو گیا, استسقاء کی عمر سے شہید ہو گیا. شہید تو بہت ہے پر وہ شہید شہیدوں میں بڑا خوش نصیب ہے جس کی شہادت کو بھی نسبت رسول حاصل ہو گئی. یہ رسول اللہ کی ناموس کا شہید ہے, یہ رسول اللہ کے تاج ختم نبوت کی حفاظت میں شہید ہوا ہے. تو آپ کو پتہ ہے شہید کو کب قیامت کے روز اسی حال میں پایا جائے گا رکھ کے جسم سے خون بہ رہا ہوگا. میں کہتا ہوں یار وہ کیا خوش نصیب تھے حضرت زید اور حضرت طلحہ سے صحابی 80 زخم حضور کے دفاع میں, 80 زخم. جسم ہے اتنا زیادہ جسم میں 80 زخم ملتا جائے, لیکن وہ جسم کی تحفظ والے نہیں تھے, وہ ایمان کے تحفظ والے تھے. وہ سمجھتے تھے ہم بھی ہو اور حضور کا گستاخ بھی زندہ رہے, دونوں باتیں اکٹھی. آپ بھی کیا تو دیں, ہم بھی نیت کر لیں. نیت کرتے ہیں یہ پورے اونچا بولتے ہیں, ایسا بھی تو کافی ہے جو مرد نہیں بولتا, صرف جوان ہاتھ کھڑے کر کے کہیں انشاءاللہ. لیکن اس میں الحمدللہ بوڑھے بھی کبھی پیچھے نہیں رہے. اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نا تو انہیں فتح حاصل ہوگی تو اپنے جوان سارے شکست کھا جائیں گے, بڑھے حدیث پاک میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو میں عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں, بس ایک بات یہ عرض کی, ایمان بہت قیمتی ہے اور ہم کیا ہے, بولو کیا ہے, تم نے مومن بھی کسی اور کو لفظ دے دیا. ہم مومن ہیں. مومن وہ ہے جس کا اللہ سے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضور کے صحابہ سے, حضور کے قرآن سے رشتہ جڑا ہوا. تو اللہ کا شکر ہے ہم مومن ہیں, اور مومنوں پر رسول اللہ جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں.
جانوں سے بھی زیادہ رسول اللہ حق رکھتے ہیں۔ اور آج اس مختصر مجلس میں ہم نیت کرتے ہیں یا اللہ ہم حضور کے دفاع میں اپنی جانیں بھی لگانے کے لیے تیار ہیں۔ ہاتھ کھڑے کر کے اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بڑی عجیب نسبت ہے۔ یہاں ایک بات میرے دل میں آ گئی چھوٹی سی، ہم چارام نگر میں 6 سال سے کام کر رہے ہیں، 7واں سال ہے، اور ایک لڑکا تھا تو ایک دیہات کا، وہ اس کا کسی قادیانی لڑکی سے رابطہ ہو گیا، نکاح کی شکل پیدا ہو گئی، ہم نے اس کا ساتھ ہو گئے تو نکاح تو اس نے ہم سے کچھ پہلے کر لیا لیکن ہمیں بتایا نہیں، لیکن پھر بھی ہمیں پتہ چلا تو ہم نے ان کی کچھ تربیت کی اور وہ بچی مسلمان باقاعدہ طور پر ہو گئی۔ اس کا نام محمود تھا اور ڈرائیور تھا، بیچارہ بیگن شہر چلاتا تھا، ساڑھے شدوں سے بھی غلط فرمایا تھا۔ یہ ہمارے حاجی صاحب لڑکوں جیسے بڑی محبت رہتی تو اس کی بیوی مسلمان ہو گئی۔ اب وہ میری بیگم سے اس کا بڑا اچھا محبت کا تعلق ہو گیا، جب بھی ہم جائے تو وہ ادھر ہی سارا دن گزارے تھا تو ڈرائیور، لیکن اس میں 2 باتیں بڑی کمال تھی۔ اس نے کہا اگر میں نے قادیانیوں سے رشتہ لیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اب دب کے رہوں گا، سارے رشتہ دار قادیانی ہیں، رشتہ داری دب کے نہیں رہوں گا، شیر بن کے رہوں گا۔ اور دوسری بات، جہاں ہم رہتے ہیں وہاں وہ ایک ہی مسلمان، اور وہ بھی اس لیے اس کو برداشت کرتے تھے کہ اس کے سارے سسرال والے قادیانی یا جس کو چھیڑیں گے تو وہ عورتیں ہیں 4-5 تو کہیں وہ بددم نہ ہو جائے، اس کو برداشت کرتے تھے۔ لیکن وہ کہتا تھا قادیانیوں کے بیچ میں رہتے ہوئے میں کمپرومائز کے لیے تیار۔ ایک ڈرائیور ہے حاجی صاحب، ایک جمعرات کو، میں نے پچھلے جمعے اس لیے نہیں پڑھایا، ایک جمعرات کو اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، اگلی جمعرات کو اس کو ہوش آئے، ڈاکٹروں نے بتایا 8 دن میں ہوش آئے گی، اور 4-5 گھنٹے پہلے ہوش آ گئی۔ حضور کی نسبت کی بات سنانے لگا ہوں، عام ڈرائیور ہے، 5 وقت کا نماز بھی اتنا پکا نہیں تھا، ڈرائیور جو تھا وہ رہی جاتی تھی، کہتے رہتے تھے، چاہت رکھتا تھا۔ 4-5 گھنٹے ڈاکٹروں کے کہنے سے اسے پہلے ہوش آئی، اور ہوش آتے ہی اس نے کوئی بات نہیں کی اور کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ 15 منٹ کلمہ پڑھتے پڑھتے اپنے اللہ پہ جام دیا۔ میرے بھائیوں، حضور کی نسبت نصیب ہو جائے پھر وہ طبقہ کون سا ہے اس کا تم نیچا سمجھتے ہو یا اونچا سمجھتے ہو، تمہاری نگاہ میں وہ نیچا اونچا ہوگا۔ جس کی نسبت رسول اللہ سے پکی ہو گئی ہے وہ اللہ کی نگاہ میں بہت اونچا ہو گیا ہے۔ اللہ ہمیں نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔